بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. مکتوبات معصومیہ دفتر سوم مکتوب نمبر 110، حضرت خواجہ محمد صادق البخاری ثم المدنی کے نام لا یذکر اللہ الا اللہ کی حقیقت کے بیان میں تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی الاعلی، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ البررۃ التقیٰ۔ اما بعد، روزمرہ کے امور شکر کے لائق ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ کی عافیت اور شریعت عالیہ و سنت منورہ مصطفیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام والتحیہ کے طریقے پر استقامت کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اللہ اس دعا میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ آپ کے بہت سے خطوط پہنچے اور مطالعے میں آ کر انہوں نے خوش وقت کیا ہے۔ چونکہ فقیر خط کے لکھنے میں بہت سست ہے اور نیز کبھی تندرست ہے اور کبھی مریض، اس لیے جواب لکھنے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ اپنے اوقات کو اذکار و طاعات کے وظائف سے معمور رکھیں گے اور مولائے حقیقی کی خوشنودیوں کے حاصل کرنے میں جان و دل سے کوشش کریں گے اور قبر و قیامت کا زاد راہ تیار کریں گے۔ شیخ اپنے مریدین کے جو خطوط ہوتے ہیں ان کا اگر جواب نہ دے سکے تو یہ یاد رکھیں کہ ان کی دعاؤں میں تو بدستور شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر شیخ کو خط لکھ دیا یا میسج کر دیا، جیسے آج کل تو بڑی آسانی ہو گئی کہ میسج کر دیا جاتا ہے، تو اس پر میسج کر دیا یا خط لکھ دیا، تو اگر اس میسج یا خط کا رپلائی نہیں آتا، جواب نہیں ملتا، تو اس سے مایوس قطعاً نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے مایوس ہونا یوں سمجھ لیں کہ اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے شیخ ہمارا پابند ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم شیخ کے پابند ہو سکتے ہیں، شیخ ہمارا پابند نہیں ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں، ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی، تو ہم ارادتاً وہاں گئے تھے ملاقات کے لیے، ہم نے ارادتاً وہاں سفر کیا، وہاں چلے، اس طرف گئے اس سے ملاقات کے لیے، لیکن ملاقات نہ ہو سکی، تو اس سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ لو حضرت سے ملاقات ہی نہ ہوئی جس سے ہم ملنے کے لیے گئے تھے۔ بھئی آپ نے ٹائم کب لیا تھا؟ اگر آپ ٹائم لیتے اور وقت لے کر آتے تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی۔ تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اس راستے میں ایک قدم اٹھانے والا محروم نہیں رہتا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب فرمائی تو اس کا مطلب یہ پتھر کی لکیر ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی محروم ہے ہی نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ما محرومی نیست، کہ ہمارے سلسلے میں محرومی نہیں ہے۔ محروم کون ہوگا؟ جو کوشش ہی نہ کرے، جو نہ ارادہ کرے، نہ سوچ رکھے، نہ ہمت کرے، نہ چلے، کوشش ہی نہیں ہے اس کی طرف سے۔ جب وہی ایک سرد مہر بنا ہوا ہے، ایک بے جان پتھر بنا ہوا ہے، تو پھر اگر اسی کے اندر حس و حرکت نہیں ہے، وہی زمین جنبت نہ جنبت گل محمد کا مزاق بنا ہوا ہے کہ زمین ادھر سے ادھر ہو جائے گی، ہم نے نٹس سے مس ہونا، اگر وہی نہیں ہل رہا تو پھر وہ محروم ہوگا، وہ محروم ہو جائے گا۔ تو
اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں کوئی محروم نہیں ہے۔ محروم نہ ہونے کے لیے ارادہ کم سے کم ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس سلسلہ عالیہ میں جو بیعت ہوا ہے، بیعت ہونے کے بعد اس نے صرف اتنا خیال رکھا کہ میرا شیخ صحیح ہے، اور اس سے کسی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی، اس سے رابطہ نہیں ہو سکا، کہیں دور چلا گیا، لیکن دل میں محبت کا تعلق رکھا کہ میرا شیخ درست ہے۔ تو حضرت فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس کا جو انتقال ہوگا نا، اس کا جب موت ہوگی تو موت ایمان پر ہوگی، خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور آخری وقت میں اسے نفس و شیطان کی طرف سے کوئی خیال، وسوسہ، بہکاوا نہیں آ سکے گا، یعنی وہ راستے سے بہک نہیں سکے گا۔ بہکتا کون ہے؟ بہک کون جائے گا؟ بہکے گا وہ کہ جسے اندھیرا نظر آ رہا، وہی تو بہکتا ہے نا۔ راستے میں اس وقت اندھیرا ہو رہا ہے، ہم راستے میں چل رہے ہوں، روشنیاں لگی ہوئی ہیں، تو ان روشنیوں کی مدد سے ہمیں راستہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر اندھیرا ہو گیا، گھپ اندھیرا، تو ایسے میں پھر ہمیں راستہ سجھائی نہیں دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کہیں کے کہیں نکل جائیں، تو اس سے بھٹک سکتے ہیں۔ تو راستہ اس کو نہیں مل رہا کہ جس کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، جسے کچھ سجھائی نہ دے، تو اس راستے میں محروم کوئی نہیں ہے، اور جو اس میں اتنی کم سے کم درجے میں محبت اپنے دل میں رکھے کہ میرا شیخ حق پر ہے اور میرا شیخ صحیح راستے پر ہے، اور میں اپنے آپ کو شیخ کے راستے پہ رکھے ہوئے ہوں، چاہے اس کی کسی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی، یا وہ ذکر میں اور اعمال صالحہ میں کمزور ہو گیا، لیکن دل کا تعلق اس کے ساتھ ہے، محبت، تو اس قدر چھوٹی سی محبت بھی فائدہ دے جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کا کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، بیمار ہوا، انتقال ہو گیا، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوا تو میرے سارے بدعمالیاں میرے سامنے آ گئے، اب میں ڈرنے لگا، اب اسی ڈر میں تھا، خوف زدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جو میرا دوست تھا، اور آتے جاتے تو اس کو دیکھا بھی کرتا تھا، تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ اس نوجوان نے کہا ہاں اللہ میں جانتا ہوں، وہ تیرا ایک بندہ تھا اور بزرگ تھا، بہت اچھا مجھے لگتا تھا، اس کا نام تھا بایزید، مجھے وہ اچھا لگتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا جا، میں نے اس کی برکت سے تیری بخشش کی۔ صرف محبت، ان سے بیعت بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے دوستوں سے اس قدر چھوٹی درجے میں محبت کا تعلق، جس میں بیعت بھی نہیں ہے، صرف محبت کا تعلق ہے، تو یہ محبت بھی مفید ہے، یہ خالی از فائدہ نہیں۔ کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، قیامت کے دن جو شخص جس سے محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کا ہم نشین ہوگا، اسی کے صف میں ہوگا۔ ہمیں اگر دل کے اندر صحابہ کرام سے محبت ہو، اہل بیت اطہار سے محبت ہو، تو کیا ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت ہو تو کیا ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے؟ بالکل اٹھیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ہونا خاتمہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی برکات ہیں، لوگوں کی محبتیں،
محبت کے تعلق سے۔ تو اب شیخ کے تعلق کو سمجھیے کہ آپ تو شیخ سے بیعت ہیں، شیخ سے بیعت اور محبت کی وجہ سے آپ نے شیخ کو خط لکھا، اس کو ایک میسج کر دیا۔ اب اگر اس کا رپلائی آ گیا تو فبیہا، بہت اچھی بات، لیکن اگر اس کا رپلائی کسی وجہ سے نہ آیا تو دل تنگ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں کہ لوگ بھی ہم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، ہمارا رپلائی نہیں ہوا۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا شیخ کہیں مصروف ہو، کسی وجہ سے میرا جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ سن نہ سکا، دیکھ نہ سکا، خط دیکھ پڑھ نہ سکا، کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو 100 باتیں آپ اپنی تعویل کے طور پر سوچ سکتے ہیں، دل چھوٹا نہیں، کیونکہ شیطان اس راستے میں سب سے زیادہ بہکاتا ہی یہ ہے کہ اپنے شیخ سے متنفر کرے، کیونکہ وہی تو وہ ہے، وہی تو وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس مرید کی قلب کی اصلاح ہونی ہے، اس کے قلب کی اصلاح ہونی ہے، شیطان سے دفع دور ہونا ہے، شیطان کو دفع دور کرنا ہے اس نے۔ تو اگر شیخ سے انسان متنفر ہو گیا تو پھر رہا کیا؟ اور یاد رکھیں، اپنے شیخ سے محبت ہو تو اپنے شیخ کی نسبت سے جس کا بھی تعلق میرے حضرت کے ساتھ ہوگا، اس کی بھی محبت دل میں ہونا چاہیے، اس کی بھی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے شیخ سے محبت رکھتے ہیں تو شیخ کے خلفاء سے بھی محبت ہوگی کہ نہیں؟ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں، میرے حضرت فرماتے ہیں کہ پیر بھائی کو کبھی خلفاء کو خاص طور پر حضرت نے نصیحت فرمائی کہ شیخ کے خلفاء کو، شیخ کے پیر بھائیوں کو کبھی توجہ نہ دینا، شیخ کے اپنے پیر بھائیوں کو، ان کے مریدین کو، اپنے پیر بھائیوں کو کبھی توجہ مت دینا، کیونکہ اگر ان کو توجہ دی تو یہ ایسا ہی ہے جس طرح تم نے پیر کو توجہ ڈالی، اور شیخ کو توجہ دینا یہ خلاف ادب ہے، بجز یہ کہ شیخ خود حکم فرما دے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت مجدد و منور الفسانی رحمہ اللہ سے یہ حکم دیا، ان کو فرمایا کہ مجھے توجہ دو، یہ ان کی خصوصیت تھی، لیکن ہر کوئی خلیفہ اس مقام کا نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر کو توجہ ڈالنا شروع کر دے۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ پیر بھائی کو توجہ نہیں، اس لیے کہ وہ مثل پیر ہے۔ تو اس میں بہت ادب اور احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، کوئی خلاف ادب امور اختیار نہ کریں، کوئی خلاف ادب کام نہ کریں۔ اور اگر باوجود کوشش کے ہم خلاف ادب کام نہیں کرنا چاہتے، کوشش کر رہے ہیں ادب کے ساتھ رہنا، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی کمزوری ہو جائے، تو پھر استغفار ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے، اللہ سے استغفار کریں، یا اللہ سے استغفار۔ شیخ اگر ناراض ہو جائے کسی خلاف ادب کی کام کی وجہ سے تو پھر استغفار ہو، اللہ سے توبہ کرے، اور اگر غلطی بڑی ہو تو شیخ سے تنہائی میں آ کر عرض بھی کر دیں کہ حضرت مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف فرما دیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ والا جو ہوتا ہے وہ اپنے دل میں کبھی میل نہیں رکھتا، کبھی یہ خیال نہ کرے کہ شیخ میرا ناراض ہو گیا یا شیخ میرا مجھ سے ناراض رہتا ہے، ہرگز ایسا نہ سوچیے گا کبھی۔ شیخ کون ہے؟ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کا دوست کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا دل میلا ہو، جس نے اپنے دل کے اندر میل پالا ہوا لوگوں کے بارے میں کہ بھی فلاں سے میں ناراض، میں نہیں بولوں گا اس سے، نہیں، اللہ کے دوست ایسے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، کبھی کبھار کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی ناراضگی شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے تحت ہوتی ہے۔ اور وہ حکم کیا کہ مومن وہ ہے کہ جو بہت دیر سے ناراض ہو اور بہت جلدی راضی ہو جائے۔ مومن کون ہے؟ جو بہت دیر سے ناراض ہو، بہت برداشت کرتا رہا، لیکن بہت دیر ہو گئی، اب رہا نہ گیا، ناراض ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس سے معافی مانگی جائے،
عذر خواہی کی جائے فوراً راضی ہو جائے، یہ مومن کی علامت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے حکم کے ماتحت ہے کہ اپنے آپ کو راضی رکھتا ہے ہر ایک سے، کیوں نہ کرے، کیوں نہ رکھے، اس لیے کہ اسے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور وہ اپنی تنہائیوں میں یہ کہتا ہے رضینا باللہ تعالی ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ تجھ سے راضی ہوں، وبالاسلام دینا، تیرے اسلام بطور دین کے قبول کرنے کے تجھ سے راضی ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول برحق نبی خاتم، ان کی برکت، ان سے راضی ہوں۔ تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے راضی رہنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے راضی رہنا چاہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی مخلوق سے ناراض ہو، مخلوق سے ناراض بیٹھا ہوا۔ اگر مخلوق خود اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اور بات، لیکن وہ کسی سے ناراض نہ رہے، کوشش کرتا رہے صلح جو ہو، صلح جوئی کرے، صلح کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ بڑے عنقا ہیں، ایسے لوگ بڑے نایاب ہیں آج کے دور میں کہ جو ہر معاملے میں صلح چاہتے ہوں۔ آج کل تو ہر دوسرا تیسرا آدمی خلا چاہتا ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی چاہتا ہے کہ مجھ سے میں الگ تھلگ رہوں، ٹوٹ جاؤں، رشتوں کو توڑوں، نعتوں کو توڑوں، دوستیوں کو توڑوں۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی خلا چاہتا ہے، صلح جو کوئی ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ خلا جو یا صلح جو؟ صلح جو۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صلح کرنے والے ہوں، ہم سہ جانے والے ہوں۔ تو شیخ اپنے مریدین سے کہ ان کے خطوط جب آتے ہیں تو ان سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جواب نہ دے پائیں تو اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کے بہت سے خطوط پہنچے اور مطالعے میں آ کر انہوں نے خوش وقت کیا ہے، چونکہ فقیر خط کے لکھنے میں بہت سست ہے اور نیز کبھی تندرست ہے اور کبھی مریض، اس لیے جواب لکھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ اپنے اوقات کو اذکار و طاعات کے وظائف سے معمور رکھیں گے اور مولائے حقیقی کی خوشنودیوں کے حاصل کرنے میں جان و دل سے کوشش کریں گے اور قبر و قیامت کا زاد راہ تیار کریں گے۔ اس قسم کی عبادت کریں کہ عابد کا وجود درمیان میں نہ رہے، اس قسم کی عبادت کریں کہ عابد کا جو وجود ہے دوران عبادت اس معبود کی وہ درمیان میں نہ رہے۔ عابد کا وجود، عابد کون ہے؟ ہم لوگ کہ جو اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت۔ اور اللہ کون ہے؟ معبود۔ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت۔ عبادت کرتے ہوئے عابد درمیان میں نہ رہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ عبادت نہایت خلوص کے ساتھ ہو، اس کے اندر للہیت کوٹ کے بھری ہو، اور وہ عمل کیا جا رہا ہو محض اللہ کے لیے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ اب عابد درمیان میں اپنے آپ کو نہیں رکھے ہوا کہ یا اللہ مجھے اس عبادت سے نا یہ چاہیے، کوئی غرض نہیں ہے اس کی، بے لوث عبادت کر رہا ہے، بے غرض عبادت کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ یا اللہ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ اگر اشراق کی نماز پڑھی جائے نا 2 نفل تو اس کا ثواب ایک مقبول حج اور عمرے کا ہے، یا اللہ میں اس عبادت کو اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے حج عمرے کا ثواب مل جائے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب ہے تو وہ ملے گا، لیکن ثواب کے لالچ میں نہ کرو۔ عبادت ہو تو محض کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، وہ جتنا چاہے وہ ثواب دے دے۔ حج اور عمرہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تھوڑی سی مقدار بتا دی کہ اس کا ثواب یہ ہے، یہ ملتا ہے، لیکن اللہ کون ہے، کس کی عبادت ہم کر رہے ہیں؟ وہ اللہ وہ ہے کہ جو خود اپنے بارے میں فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ ایک نیکی کا پھل اس کی جو جزا ہے وہ کیا دیتا ہے کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں ایک نیکی کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی طرح ہے، انبتت،
جو کہ بویا جائے 7 سنابل، تو وہ 7 کوپلیں نکال دے۔ دانا بیجا تھا ایک، زمین میں گیا ایک، لیکن اس سے نکلی 7 کوپلیں۔ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر کوپل کے اندر 100 دانے۔ تو 7 کوپلیں تھیں، ہر کوپل میں کتنے دانے؟ 100، تو کتنے بن گئے؟ 700۔ اللہ فرماتا ہے ایک دانے پر تمہیں ملے 700 عمل، 700 نیکیاں، لیکن اللہ جتنا چاہے واللہ یضاعف لمن یشاء، بڑھا دے اس کو، جتنا چاہے بڑھا دے۔ یہ تو 700 ایک مقدار بتا دی تھوڑی سی، اتنا ملتا ہے، مل کے رہے گا، لیکن اگر عابد درمیان میں رہا تو تب اتنا ملے گا۔ عابد کو درمیان میں سے نکال دو، اپنے آپ کو درمیان میں سے نکالو، یا اللہ مجھے یہ نہیں، اتنا نہیں، مجھے تو تو چاہیے، یا اللہ یہ عمل میں کر رہا ہوں کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ حضرت شاہ صاحب رحم اللہ تعالی، ان کی بات کو درمیان میں جوڑیے۔ حضرت سید علاؤالدین شاہ جیلانی رحم اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگو، یہ خلوص کا اعلیٰ ترین مقام۔ یا اللہ میں اس عبادت سے تجھ کو، تجھ سے تیرے لیے چاہ رہا ہوں۔ اس عبادت کا مقصد یہ اتنی نیکیاں، اتنا ثواب نہیں ہے، یا اللہ اس کے جزا، اس کا جو میں چاہتا ہوں وہ کیا؟ تجھ کو چاہتا ہوں، اور تجھ ہی سے چاہتا ہوں، اور تیرے لیے ہی چاہتا ہوں، میں کسی اور کام کے لیے نہیں چاہ رہا۔ کہ جب اللہ مل گیا، ایک بہت بڑی ذات، احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ میرا دوست بن گیا، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ جناب میں اب پوری دنیا میں تباہیاں مچاتا پھروں، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تم جانتے نہیں ہو میرا دوست کون ہے، یہ نہیں کہتا پھر۔ آج کل تو لوگ کیا کہتے ہیں، علاقے کا کوئی ایس ایچ او اس کا دوست بن گیا، بس اس کے تو بارے نہیں آ رہے ہوگا، اب لوگوں کو کہتا پھرے گا وہ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، میں ایس ایچ او کا دوست ہوں، میں انسپیکٹر کا دوست ہوں، میرا دوست فلاں ہے۔ نہیں، جب اللہ کو اپنا دوست بنا لے تو ایس ایچ او کی کیا اوقات؟ اللہ کو جب دوست بنا لیا تو اب یہ نہ کہتا پھرے کہ جناب میں کوئی تیسمار خان بن گیا، اب میرے آگے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، میرے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، نہیں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تجھ کو تجھ سے تیرے لیے ہی چاہا ہے، میرا مقصد اور کچھ یہ نہیں ہے کہ میں دنیاوی کام نکلواؤں، میرا غرض یہ نہیں، میں تجھ سے اگر محبت کر رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں تیرے لیے، اور تجھ سے ہی اس کی جزا مانگ رہا ہوں، تیرے لیے ہی مانگ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی غرضیں اپنے تیرے آگے رکھوں گا۔ یا اللہ یہ میری غرض ہے، یہ پوری کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص غرضی محبت کرے گا اللہ سے، غرض کے ساتھ ہوگا، بے لوس نہیں، لوس کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی غرض کے ساتھ ہو رہی ہے وہ محبت، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ غرض اگر پوری نہ ہوئی تو اللہ سے مایوس، اللہ نے دیا ہی نہیں، میں نے اتنی عبادت کری اللہ نے دی نہیں، تو کیا ہوا؟ مایوس۔ اور آج کل لوگ ہو رہے ہیں اللہ سے مایوس ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہم ہی مسلمانوں میں سے ملحدین بن رہے ہیں، نام ہے کیا؟ مسلمانوں والا نام، لیکن کیا ہے؟ اللہ کو نہیں مان رہے، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو یہ جو بن رہے ہیں نام کے مسلمان رہنے والے، یہ ایتھیسٹ کیوں بن رہے ہیں؟ یہ آسمان سے تو نہیں آئے، یہ ہم ہی لوگوں میں سے نکلے۔ کیوں نکلے؟ مایوس ہوئے اللہ سے۔ تو اللہ سے مایوس ہو جانا، یہ اللہ سے مایوس انسان کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا کہ جب اس نے غرض کے ساتھ محبت رکھی تھی اور وہ غرض اس کی پوری نہ ہوئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غرض اس کی پوری نہ ہوئی، تو غرض کی جو محبت ہوگی وہ اسی طرح انسان کو ٹھوکریں کھلوائے گی، اسی طرح گرا سکتی ہے۔ اس لیے غرض کی محبت نہ ہو۔ ہمارے مشائخ نے ہمیں جو ذکر قلبی کی طرف متوجہ کیا، ذکر اس میں ذات کی طرف، کہ اللہ 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 کرو، ذاتی نام پکارو۔ ہمیں کیوں نہیں صفاتی نام کہے گئے کہ یا سلام و یا کریم کا ورد رکھو بس، یا لطیف و یا ودود کا ورد رکھو بس،
صفاتی نام کیوں نہیں کہے؟ کیا ان ناموں کے اندر وہ تاثیر نہیں؟ بہت تاثیر ہے. آج بھی میرے حضرت یہ فرماتے ہیں اگر کوئی آپس میں کسی کا جھگڑا ہو گیا، کوئی نا اتفاقی ہو گئی، کوئی رشتوں کے اندر انبن ہے، تو حضرت ان کو وظیفہ یہ بتاتے ہیں یا لطیف و یا ودود پڑھا کریں کثرت سے. صفاتی نام اسماء حسنہ. اگر کسی کا کوئی آپریشن ہو رہا ہو، ہاسپٹل میں ہو، آئی سی یو میں ہو، اس کا کوئی زخمی ہو گیا، کوئی ہڈی کا معاملہ کچھ ایسا، تو حضرت فرماتے ہیں بھئی جب تک آپریشن ہو رہا ہے یا سلام و یا کریم کا ورد رکھو. صفاتی نام اسماء حسنہ. لیکن یہ بطور وظیفہ ہے. ہمارا جو ذکر قلبی ہے، ذکر اسم ذات کا، یہ صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ حضوری پیدا کرنے کے لیے یا اللہ کی ذات کا استحضار ہو. وہ جو یا لطیف و یا ودود یا سلام و یا کریم کا وظیفہ کر رہے ہو، وہ تو صرف وقتی ہے. جب تمہاری وہ ضرورت پوری ہو گئی، آپریشن ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تم چھوڑ دو گے. وہ تمہاری انبن جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی، خلا صلح میں بدل گئی، وہ چھوڑ دو گے تم وظیفہ. تو یہ وظیفہ نہیں ہے. ہمارے مشائخ اس کو کہتے تو ہیں کہ بھئی یہ وظیفہ کر لیا کرو، اللہ اللہ کر لیا کرو، یہ وظیفہ. لیکن حقیقتاً یہ صرف ایک وظیفہ نہیں، یہ وہ ذکر ہے کہ جو ہماری ذہنی غباوت کو دور کرے. ہمارا ذہن الجھا ہوا ہے دنیا میں، اس دنیا سے ہمارا دل اور ذہن کو نکالے اور ہمارے ذہن کے اندر اللہ کی ذات کی محبت کو بھرے. جب ذات کی محبت بھرتی ہے تو پھر یہ جو صفاتی محبتیں ہیں، جن محبتوں سے انسان غرض کی طرف آتا ہے، وہ غرض نہیں رہتی بلکہ ذات مطلوب رہ جاتی ہے. اور جب ذات مطلوب بن جاتی ہے تو پھر انسان بے غرض ہو کر اس کو پکارے گا. اس کی ہر تمنا یہ ہوگی کہ یا اللہ میں تجھ کو تجھ سے تیرے لیے چاہتا ہوں، بس تو مجھے عطا فرما، تو مجھ سے راضی ہو جا. دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آج ہم ان کے لیے کیا ٹائٹل بتاتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم. اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ کب راضی ہوا؟ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ، یہ صحابہ بس یہی دھن سوار رکھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. بس ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا جہاد، ان کا ذکر اذکار، ان کا حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنا، بس یہی مقصد اور مدعا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. جب انہوں نے دھن سوار رکھی نا تو اللہ نے راضی ہونا ہی تھا. جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو پھر کیا اس کو دیتا ہے؟ میرے حضرت فرماتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید پرستی ہے. اور اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں، مجالس میں، ان کی صحبتوں میں یہی توحید پرستی سکھائی جاتی ہے کہ اللہ سے، اللہ کو، اللہ کے لیے مانگو. دائیں بائیں نہ ذہن رکھو، توجہ کرو کہ شاید میری مراد وہ بھی پوری کر دے، میرا ضرورت وہ بھی پوری کر دے. نہیں، اللہ کو پکارو. جب تم اللہ کو پکارو گے تو توحید پرست بنو گے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دائیں بائیں نہیں جاؤ گے، کسی غیر کے ہتھے نہیں چڑھو گے. جب یہ توحید پرستی آئے گی تو پھر اس سے ایک بہت بڑا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کیا؟ انسان کا عقیدہ اللہ پہ مضبوط ہوگا. اور یہ جو ملحدین ہیں، ان کی تلوار ان کی اس عقیدے کو کاٹ دیا جائے گا. اس کی اس بد عقیدگی کو، مانتے ہی نہیں اللہ کو، کسی خدا کو نہیں مانتے. او بھائی کیوں نہیں مانتے ہو؟ پوچھا جائے ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈارون نے کہا تھا کہ ہر چیز اسپونٹینیسلی جنریٹ ہو گئی، خود بخود بن گئی. کوئی تازی سازش کو اجازت ملی تھی، 2007-8 کی بات ہے. تو کچھ نوجوان بچے بیٹھ ہوئے، ان میں سے اب یہ جو الحاد ہے نا، یہ ہماری یونیورسٹیوں کالجوں میں بہت پھیل رہا ہے.
نوجوان بچے جو ہیں وہ اس قسم کی باتوں میں لگے ہوئے کہ یار کیا ملنا عبادت سے، کیا ہو جائے گا، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں نا. تو یہ صرف یہ نہیں کہ وہ عبادت کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اس سے آخرت کا انکار پیدا ہو رہا ہے، آخرت کی نفی ہو رہی ہے. جب آخرت کی نفی تو توحید کی نفی. تو یہ الحاد بہت پھیل رہا ہے. تو انہی دنوں کی بات ہے، کوئی بچے بیٹھ ہوئے تو ان میں سے ایک نے مجھ سے یوں ہی کہا، ڈاروین نے یہ کہا ہے جی کہ ہر چیز خود بخود بن گئی. میرے دل میں ایک مثال آئی. میں نے یہ عرض کیا دیکھیں، اگر ہمیں روٹی کھانی ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ گندم کو پیسا جائے، اس کو پیس کر چھانا جائے، اس کو گوندا جائے، پھر اس کے پیڑے بنائے جائیں، پھر اس کو بیلا جائے، پھر اس کو سیکا جائے، تب جا کے روٹی کا نوالا بنتا ہے. کتنے جتن ہوتے ہیں. اور کرنے والا کوئی ہوتا ہے، تمہاری اماں ہوں گی، تمہارے کوئی گھر والے ہوں گے، ہیں نا ایسے؟ جی حضرت بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ایسا ممکن ہے کہ میں کوئی بوری لوں گندم کے دانوں کی اور اس کے اندر ڈائنامائٹ رکھوں اور پیچھے سے بیٹھ کر اس کو جو ہے نا وہ کوئی بٹن دباؤں اور اس کے اندر ایک دھماکہ ہو، اور وہ گندم کے دانے اس دھماکے کی زد میں آ کر خود ہی پسیں، خود ہی گندیں، خود ہی پیڑے بنے، خود ہی اس کی روٹی سک جائے اور تمہارے منہ میں نوالا بن کر آ جائے؟ ممکن ہے ایسی چیز؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ جو تمہارے ڈاروین کا تھیوری چلی آ رہی ہے کہ جناب ایک بگ بینگ ہوا تھا آج سے اربوں سال پہلے، ایک دھماکہ ہوا، ستارہ پھٹا، اور جناب سارے جو سیارے اور ستارے ہیں یہ اپنے اپنے مداروں میں جا کر بالکل فٹ ہو کر گھوم رہے ہیں اور سورج کے گرد، اور یہ سارا نظام کائنات جو ہے یہ بہترین طریقے سے بن گیا. آپس میں کوئی ٹکرا نہیں رہی ہے سیارے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب وہ ڈائنامائٹ والا کام نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد. کوئی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بن گئی. لوہا ہمارے سامنے پڑا رہے، قیامت کی صبح آ جائے گی، وہ خود ہی بن کے تلوار نہیں بن جائے گا، خود ہی ڈھل کر چھری اور کیل کانٹا نہیں بن جائے گا، اسے کوئی بنانے والا بنائے گا. اسی چیز کو مولانا روم رحم اللہ نے فرمایا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد. کوئی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بن جاتی. ہیچ آہن خنجرے تیغیں نہ شد. کوئی لوہا پڑے رہے اور خود ہی تلوار بن جائے، ناممکن ہے. ہیچ حلوائی نہ شد استاذ کار. کوئی حلوائی بغیر استاد کی محنت کے حلوائی نہیں بنتا. پھر اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کہ میں مولوی ہرگز مولائے روم نہ بنتا، پورے روم کا مولانا بن گیا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریز نہ شد. جب تک میں حضرت شاہ شمس الدین تبریز رحم اللہ کی صحبت میں نہ آیا. انہوں نے مجھے بتایا حق کا راستہ تو مجھے سجھائی دیا نا. تو جو اللہ والوں سے ہی نا امید ہو جائے، ان سے مایوس ہو جائے، تو حق کا راستہ بھول گیا کہ نہیں؟ اسی چیز کو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک عابد جو ہے عبادت کے دوران، اس معبود کی عبادت کے دوران اپنے آپ کو نکالے. عبادت اور اپنے آپ کو نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ مصلی سے ہٹ گیا اور جناب کمرے میں جا کے چھپ گیا اور کہہ رہے کہ بس عبادت ہو رہی ہے اللہ کی. نہیں، اپنے آپ کو نکالنے کا مطلب خیال سے نکالے، سوچ سے نکالے اپنے آپ کو، اور اس میں اللہ کو بھر دے. اللہ کا ذکر اتنا اپنے اوپر کرے، اتنا کرے کہ صرف مذکور رہ جائے، وہ ذاکر درمیان سے نکل جائے. اسی کو فرمایا کیا لا یذکر اللہ الا اللہ، کہ اللہ ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے. جلوہ گر ہوگی جب تک وجود بشریت کا کچھ اثر درمیان میں ہے، ذکر و عبادت معیوب ہے. اللہ اکبر، بڑا سخت جملہ ہے. جب تک وجود بشریت کا اثر یعنی عابد درمیان میں موجود ہے تو ذکر و عبادت معیوب ہے. ذکر کس کا کر رہا ہے؟ اللہ کا. عبادت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی.
لیکن ذکر بھی عبادت بھی ان کے اندر عیب ہے۔ اللہ اکبر! کیا اس سے انسان اب یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی جب معیوب ہے تو پھر عبادت کیوں؟ کیا فائدہ عبادت کرنے کا؟ نہیں، ہمت کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اس راستے میں تگ و دو کرے، جد و جہد کرے، جہد مسلسل ہو، اور جو جتنی محنت کرتا ہے اسی قدر اس کو پھل ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں آنے کے لیے مجاہدہ جتنا زیادہ کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کے لیے اور راستے آسان کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جو ہمارے راستے میں محنت کے ساتھ ڈٹ کے محنت کرتا ہے، جم کے محنت کرتا ہے استقامت کے ساتھ، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو اس کے لیے میں سراب، اس کو سرابی عطا کر دیتا ہوں۔ تو ہم محنت کریں، اور محنت اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، ہمت طاقت دی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمت پست ہو، ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو کام کرنے کی، وہ کر سکتا ہے، بس راستہ متعین کرے، مصمم ارادہ کرے، اور عزم مصمم کے ساتھ کہ میں نے کام کرنا ہے۔ اور جب کرے گا نا، عزم کرے گا، تو پھر عزم کے ساتھ توکل بھی کرے اللہ پر، کہ جب میں نے اس کے راستے میں کس کے؟ اللہ کے راستے میں، جب میں نے اس اللہ کے راستے میں استقامت اور عزم مصمم کا ارادہ کر لیا نا، پھر وہی میرا کام نبھائے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لو تو پھر توکل بھی کرو اللہ، وہ کارساز ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کام کرنے کے لیے کارساز حقیقی ہے۔ جب تک وجود بشریت کا کچھ اثر درمیان میں ہے، ذکر و عبادت معیوب ہے، اور اس بارگاہ مقدس و معلی کے لائق نہیں ہے۔ لا یذکر اللہ الا اللہ، کو صاحب تجلی سوری جو کہ مبتدی ہے، اور صاحب تجلی معنوی کہ متوسط ہے، اور منتہی جو کہ صورت و معنی سے گزر چکا ہے، سب ہی کہتے ہیں، لیکن جو شخص کے اس کی حقیقت کو پہنچا ہو وہ انقائے نادر ہے۔ کوئی اس کیفیت کا حامل بنتا ہے کہ اپنے آپ کو، وجود بشریت کو عبادت کے دوران وہ خلوص اور للہیت کے لیے نکالتے ہیں۔ انقائے نادر تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کہ وہ شرک کے دقائق سے گزر چکا ہو، کیونکہ جب تک اس کے نفس موجود ہے نا، جب تک نفس موجود ہے تب تک اس کے اندر اپنی انا موجود ہے، اپنا آپ موجود ہے، اور جب تک اپنا آپ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے خطرہ ہے کہ اگر نفس موجود ہے تو الوہیت کا دعوے دار بھی اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ نفس کیا ہے؟ نفس انسان کا وہ عضو ہے، وہ اندر بیٹھا ایک ایسا دشمن ہے جو الہمہا، جو کہ انسان کے جسم کے اندر فجور کا مادہ ہے، اور صرف یہ نہیں، وہ کہے گا کہ انا ربکم الاعلی، انا خیر من، میں بہتر، میں سب سے بڑا خدا، الوہیت کا دعوے دار، اور کسی کو بھی اپنے سامنے یہ برداشت نہیں کرتا، کسی کا مقلد نہیں بنتا۔ گویا تاریخ میں سب سے پہلا غیر مقلد انسان کا نفس تھا، سب سے پہلا غیر مقلد جو تھا نا، وہ انسان کا نفس تھا، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی نہیں مانوں گا، اپنی مانوں گا جو میری عقل میں فٹ آئے۔ اور اس نے نفی کے معاملے کو آخری نقطے تک پہنچایا ہوا۔ حق سبحانہ و تعالی اس خوشگوار مشروب کا کوئی قطرہ ہم جیسے تشنبہ لبوں کے حلق میں ٹپکا دے اور دائمی طور پر سیراب کرے۔ انہ قریب مجیب، بے شک وہ قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ یہ جو حال آپ نے دیکھا اور لکھا تھا کہ کوئی چیز آسمان سے آئی ہے اور تمام مخلوق خدا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے تاکہ وہ چیز ان کے ہاتھ میں آ جائے، میں بھی ان کے درمیان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، وہ چیز میرے ہاتھ میں آ پڑی، مخلوق متعجب اور متحیر ہو گئی کہ
کہ وہ چیز کہاں گئی؟ جب میں نے ان کی حیرت کو دیکھا تو میں نے کہا کہ وہ میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ وہ ساری مخلوق میری طرف رخ کر کے آ گئی تاکہ مجھ سے وہ چیز لے لیں، لیکن وہ نہیں لے سکے۔ مجھے ندا آئی، یعنی آواز آئی کہ تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک امر ہے جو انقا کا حکم رکھتا ہے۔ یہ ایک امر ہے، یعنی ارادہ ہے، حکم ہے جو انقا کا حکم رکھتا ہے، اور ابھی تک کسی کو عطا بھی نہیں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بچا ہوا تھا، تجھ کو عطا ہوا ہے۔ میرے یعنی ولایت کی کوئی ایک کیفیت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صفات ولایت چلی ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے صفات نبوت چلی ہیں، تو شاید ان کو ولایت کی صفات میں سے کوئی حصہ ملا۔ میرے مخدوم یہ حال بہت روشن ہے، حق تعالی اس کے آثار ظہور میں لائے، امیدوار رہیں۔ والسلام اولا و آخرا، عزیزوں کو جو کہ سلسلے عالیہ میں داخل ہیں انہیں اس عاجز کا سلام پہنچائیں۔ ہم بھی سلسلے میں داخل ہیں نا، تو یہ مکتوب نمبر سوم کا، دفتر سوم کا مکتوب 110 سے ہمیں بھی سلام پہنچ گیا۔ اب جس کا سلام ہمیں پہنچے تو ہمیں اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ کسی کے واسطے سے اگر ہم تک کوئی سلام پہنچے نا تو ہمیں اس کا سلام کا جواب اس طرح سے دیں، علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام۔ اگر کوئی ہماری فیس ٹو فیس آ کر ہمیں سلام کرتا ہے تو اس کا تو وعلیکم السلام اس کو کہا جائے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو فلاں نے سلام بھیجا ہے تو پھر ہم یوں کہیں علیکہ، تجھ پر بھی سلام ہو، وعلیہ السلام، اس پر بھی سلام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہم توبہ ہم کر لیتے ہیں۔ جو حضرات ہم سب اپنے اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں، سچی پکی توبہ کریں۔ ساجد کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں نے تیری بارگاہ میں تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ، میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، مجھے اس توبہ پر قائم فرما۔ یا اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے۔ اس عاجز نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علائیہ میں توبہ کرائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان آپ کی طرف منتقل اور منسوخ فرما دے، اور ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ عبادت سے جو مقصود ہے اللہ کی معرفت، اللہ اس معرفت کے حصول کے لیے آسانی عطا فرمائے، اور ہماری کمزوریوں کو دور فرما کر ہمیں قوت ایمانی نصیب فرمائے، اور اس توبہ کو پکی سچی توبہ بنائے، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
تمام تر خیالات کو دل سے نکال دیجئے، یہ خیال رکھے بس کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے، ہلکے پیلے رنگ کا، اور میرے قلب کے اندر آ رہا ہے، اور اس نور کی برکت سے میرا قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہہ رہا ہے، اللہ 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 اکبر اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ صلی اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول لا حول لا حول لا حول اللہ اللہ لا الہ الا خاتم محمد وسیلہ اللہ قلب کی طرف متوجہ رہیے اور وہاں سے اللہ 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 کی آواز کو سنیں کہ جیسے قلب کی آواز ہو، اللہ 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 اللہ
کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رونق آرائے بزم عطا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آن بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آن بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے صبا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اللہ 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 اللہ، بس باقی ہوس
اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وصائم مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور ويا عالم ما في الصدور اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سني وانقطاع عمري
اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها وأسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا لعهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفور. وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.